الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون، سب سے پہلے قتل کرنے والا کون ہے، جو قتل ہوا وہ کون ہے۔ یہ بڑا دلچسپ اور عبرت انگیز واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر ایک حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور دوسرے حمل میں بھی ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے۔ اس وجہ سے جو پہلے حمل کا لڑکا اور جو دوسرے حمل میں لڑکی پیدا ہوتی تھی ان کا آپس میں نکاح کیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کرنا طے کر دیا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ قابیل جو تھا اس کے ساتھ پیدا ہونے والی اقلیمہ اس کی بہن تھی، تو وہ کہنے لگا کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیونکہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، دوسرے حمل تھے لیوزا ہے، وہ اس کا تیرے ساتھ نکاح ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ پاک کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کے کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ آتا رہا اور جانوروں میں اضطراب پیدا ہو گیا، بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک آپ کبھی ہنسے نہیں، آپ کبھی مسکرائے نہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس قابیل کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا، آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے
جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا تو مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور مالک سارے جہان کا وہی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اور اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں آج جو پڑھا، جو سیکھا، جو سنا، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ کسی اور کے علم میں اضافہ ہو۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔